بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے معزز ساتھیوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو رحمت کا تھا گزر گیا، اب دوسرا عشرہ جو مغفرت کا ہے چل رہا ہے، پھر کچھ دن کے بعد تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا آئے گا۔ اس عشرے میں ایک خاص عبادت ہے جس کا نام ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا معنی ہے کہ کسی جگہ ٹھہرنا، خود کو عبادت کے لیے وقف کرنا۔ اعتکاف کا مقصد ہے کہ اللہ کے لیے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، درود شریف، توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا۔ اور اعتکاف کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص ایک دن اللہ کی خوشنودی کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 بڑی خندقیں کھود دیتے جو زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع اور چوڑا ہے۔ اور آخری عشرہ میں اعتکاف کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے اس کا حکم ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناغہ نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے تو اس کو 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، صرف 10 دن کی قربانی سے اگر 10 دن ہم نکال رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب عطا کر رہے ہیں۔ حج کے لیے اتنا پیسہ خرچہ کر کے آدمی جاتا ہے تب اسے وہ ثواب نصیب ہوتا ہے۔ ہم غریبوں کے لیے خوشی کا موقع ہے، ایک پروانہ ہے کہ 10 دن اللہ کے لیے اعتکاف کریں اور 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر، کاروبار وغیرہ سے منہ موڑ کر کم از کم 10 دن اللہ کے لیے نکالیں، اللہ کے لیے مسجد میں بیٹھے اعتکاف کریں۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ اگر ہم 10 دن اللہ کے لیے نکالتے ہیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کاروبار بند نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جو 10 دن نکالیں گے یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکالیں گے۔ اب بتائیں کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم قربانی دیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا کہ جس رب کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، جو رب پورے جہاں کا بادشاہ ہے، اس رب کے لیے اگر ہم قربانی دیں گے تو کیا وہ رب خوش ہو کر ہمیں بھگا دے گا؟ آپ اگر دنیاوی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ قربانی دیتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے، تو کیا وہ خوش ہو کر آپ کو بھگا دے گا یا آپ کو انعام سے نوازے گا؟ ظاہر سی بات ہے انعام دے گا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی دنیاوی بادشاہ سے بڑھ کر سخی نہیں ہے؟ دنیاوی بادشاہ سے زیادہ سخی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑھ کر عطا نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم 10 دن اللہ کے لیے نکالیں گے تو ہمارے اندر روحانی بھی ترقی ہوگی اور ہمارے کاروبار میں بھی برکت کا دروازہ کھلے گا۔ ہم اللہ کے لیے وقت دیں، اللہ کے لیے ٹائم نکالیں۔ ہم تو ہمیشہ دنیاوی کاموں میں व्यست رہتے ہی ہیں، ہم دنیاوی کاموں
کو کرتے ہیں، لیکن اللہ کا جو حکم آتا ہے، ہم دنیاوی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں اللہ پر، ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیاوی کاموں کو اختیار کرتے ہیں، حالانکہ یہ صرف یہی رہ جانے والے کام، آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیاوی کا کام یہی آپ کر رہے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو یہی ملے گا، لیکن اگر آپ نیکی کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی آپ کو ملے گا اور آخرت میں بھی آپ کو ملے گا۔ تو ہم اللہ کے لیے کم از کم 10 دن نکالیں، ہم یہ تو ظاہر کریں کہ ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت ہے، ہم بھی اللہ کے لیے قربانی دیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس مرتبہ اب آخری عشرہ آنے والا ہے، سب ارادہ کرے کہ ضرور بھی ضرور اعتکاف میں بیٹھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخری عشرے میں شب قدر کی بھی رات ہے، جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کو پتا ہے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کی عظمت کیا ہے؟ شب قدر کی شان کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ پھر اللہ خود ہی جواب دے رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب یہ انداز دیکھیں، کیسے انداز، پہلے سوال کیا پھر جواب دیا۔ یہ انداز کب اپنایا جاتا ہے؟ جب کسی بڑی چیز کے بارے میں بتانا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو معلوم ہے آج ہمارے گاؤں میں فلاں صاحب آ رہے ہیں، بولا کون صاحب؟ سامنے والا تھے کون صاحب؟ تو اب جب بتاتے ہیں تو اس کے دل میں اس کی عظمت آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہی انداز، آپ کو پتا ہے شب قدر کی شان کیا ہے؟ پھر اللہ بتا رہے ہیں وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو ہمارے دل میں بھی اس کی عظمت پیدا ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اس رات کو پالیں، ہم بھی اس رات میں عبادت کریں۔ اس رات کی عبادت، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 1000 مہینے کو اگر سال میں کنورٹ کرو گے تو 83 سال اور کچھ ماہ ہوتے ہیں۔ تو اب سوچیں، ایک رات عبادت کریں گے تو آپ کو 83 سال عبادت کا ثواب ملے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ 83 سال تک ہماری زندگی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، 83 سال ہم جئیں گے یا نہیں جئیں گے، لیکن اگر اس رات عبادت کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 83 سال عبادت کا ثواب دے گا۔ تو اب کوئی خوش نصیب ہوگا جس کو اگر 10 سال میں 10 راتیں نصیب ہو جائے تو 10 راتیں 10,000 راتوں کا ثواب، اور 10,000 رات 850 سال ہوتا ہے کم و بیش۔ تو اب اندازہ لگائے، اگر 10 راتیں آپ کو مل گئی، آپ نے 10 راتوں میں عبادت کر لیا تو 850 سال عبادت کا ثواب ہے۔ تو اندازہ لگائے، اگر آپ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ کو 2 حج اور 2 عمرے کا بھی ثواب مل رہا ہے اور 83 سال عبادت کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کوئی آدمی اعلان کر دے کہ فلاں جگہ اگر آپ 2 دن کام کرو گے تو آپ کو 50,000 ملے گا، تو آپ دوڑ کے جائیں گے وہاں کام کرنے کے لیے، پیسوں کے لیے، حالانکہ یہ بس دنیاوی کام کے لیے ہے، یہ دنیاوی ضروریات کے لیے ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، یہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن وہ نیکی جو یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں پر بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، ہم اس نیکی کے لیے شوق نہیں دکھاتے ہیں، اس نیکی کے طرف ہماری رغبت نہیں ہوتی ہے۔ جب آنکھیں بند ہوگی اس وقت پتا چلے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اب آ رہا ہے آخری عشرہ، تو ضرور بیٹھنے کی کوشش کریں، دنیاوی کاموں کو چند دن کے لیے چھوڑ دے، چند دن کے لیے آپ اگر چھوڑیں گے تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے لیے تھوڑا سا یہ تو دکھائیں کہ ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت ہے، ہم بھی اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ضرور اس بات سب ارادہ کرے، ایسا نہیں کہ فلاں آدمی بیٹھتا ہے تو فلاں ہی بیٹھے گا، ہر کوئی ارادہ کرے کہ میں بیٹھوں گا، میں اس ثواب کو حاصل کروں گا۔ یہ سنت علی الکفایہ ہے، اگر ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے تو پورے گاؤں والوں سے ذمہ داری اٹھ جاتی ہے، لیکن پورے گاؤں والوں کو ثواب نہیں ملتا ہے، ثواب جو بیٹھتا ہے اسی کو ملتا ہے۔ تو آپ بھی تو چاہے کہ مجھے بھی ثواب ملے، مجھے بھی فائدہ ہو، اسی لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور کوشش کریں، اللہ کے لیے چند دن نکالیں۔ آپ دنیاوی کام تو ہمیشہ کرتے ہیں، کاروبار تو ہمیشہ کرتے ہی ہیں، یہ چند دن اللہ کے لیے نکالیں اور بیٹھنے کی کوشش کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ آج ہمارے یہاں تراویح میں قرآن مکمل ہونے جا رہا ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے،
کہ قرآن کریم یہ ہماری زندگی کا رہنما ہے. آج اس کے ختم ہونے جا رہا ہے تو قرآن کریم کے ختم پر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے, وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں ختم ہو رہا ہے اور حضرت ناظم صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور شرکت کریں اور اپنے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے آل و اولاد کے لیے, سب کے لیے دعا کریں اور اپنی زندگی کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اندر اپنی محبت پیدا فرما دے, ہم سے اللہ راضی ہو جائے, ہم سے دنیاوی محبت جو ہمارے اندر بس چکی ہے اس کو اللہ نکال دے. ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ مقصد ہمارے سامنے آ جائے. اور اتوار کے دن درنیا ہاٹ میں بھی ختم ہے, وہاں پہ بھی حضرت مولانا ممتاز صاحب تشریف لا رہے ہیں. تو آپ سب سے میں درخواست کروں گا کہ وہاں پہ بھی تشریف لے جائیں, وہاں پہ بھی دعا ہوگی حضرت کی. تو آپ سب سے درخواست کروں گا وہاں پہ بھی تشریف لے جائیں. اور آج یہاں ختم ہے, یہاں پر بھی تشریف رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کو امام بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.